جو یقین کریں گے ان کے لیے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کی، آپ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ جو بات انسان بھی اپنے اندر سمجھتا کہ مجھ میں خوبی کی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حق میں اس سے بڑی کوئی گالی نہیں، خدا کے لیے اس پر توجہ دیں، اس سے بڑی کوئی گالی نہیں کہ آدمی اللہ کو اپنے سے بھی نیچے سمجھے۔ میں اور آپ سارے جو ہے نا شعور عدل سے منور، ہر انسان جو ہے نا مجرم تک وہ بھی جانتا ہے کہ نیک اور بد میں فرق ہے، اس لیے بد ساری عمر بدی کرے مگر اس کے دل میں احترام نیک کا موجود ہے۔ اس لیے اگر بدی کرنے والے سے وہی بدی کی جائے نا جو روز جھوٹ بولتا، آپ اس سے جھوٹ بولیں، پتہ چلے گا اس کو، پھر پوچھیں کہ وہ پسند کرے گا، یار تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، حالانکہ خود روز کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا جو شعور تمہارے اندر ایک ایک بندے کے اندر موجود، مخلوق کے اندر، کہ تم نیک و بد میں فرق کرتے ہو، مجھے اسے خالی سمجھو، تم انصاف کرنا جانتے ہو، میں تم سے بھی کیا گزرا ہوں کہ مجھے نیک بد کا فرق نہیں آتا، کم بختو شرم کرو۔ اور یہی بات اللہ نے کفار سے کہی جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، مگر مان لیں کہ اولاد ہے تو حیا کرو۔ تم میں سے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ماتھے پر کالک آ جاتی، چھپتا پھرتا ہے کہ میں اس کو زندہ رکھوں یا مار دوں، تمہارا حال تو خود یہ ہے، اور اللہ کو بیٹیاں دیتے ہو کہ وہ داماد ڈھونڈتا پھرے۔ کوئی شرم کرو کہ جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے اللہ کو اپنے آپ سے بھی کیا گزارا سمجھ۔ تو جب دنیا کا ہر کافر مومن یہ دیکھ لیں، جب سے دنیا آباد ہوئی کوئی معاشرہ ہے جہاں قانون نہیں ہے، کوئی نہ کوئی قانون ہے ان لوگوں نے بنا، پتہ ہے کہ انسانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑھا کہ قانون کی فرمان برداری والے اور سلوک کے مستحق ہیں، قانون توڑنے والے مشرق سے مغرب چل چلیں، ڈیریوں نے بھی کچھ قانون بنائے ہوئے۔ پتہ ہے کہ عدل جو ہے نا کہ انصاف ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ الگ الگ معاملہ، یہ جب انسانوں کے اندر موجود ہے، کوئی ایسا معاشرہ اور طبقہ نہیں جو یہ فرق نہیں کرتا۔ چلو کسی کو سمجھیں کہ یہ مجرم ہے، یہ نہیں مجرم، مگر یہ فرق ہر جگہ ہے کہ نیکوکار اور بدکار جو ہے ان میں فرق کرنا انسان جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم کرنا جانتے ہو، مجھے اپنے سے بھی گھٹیا جانتے کہ تمہیں تو فرق معلوم، میں اچھے برے کا مجھے نہیں، میں یا جاہل ہوں یا ظالم اور بے انصاف، کچھ تو حیا کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کو گالیاں اور تکذیب کہا کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا وہ گالی دیتے ہیں، جو کہتے قیامت نہیں آتی یہ اللہ تعالیٰ کا انتہا درجہ کا جھوٹا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اللہ پاک کو۔ تو اللہ کہتا بے حیاؤ بے شرمو، تم یہ کہتے ہو کہ نیکیاں کرنے والے اور بدیاں کرنے والے مٹی میں مل جائیں گے اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا، تم فرق کرنا جانتے ہو کہ اس نے قتل کیا ہے اس کو پھانسی پر لٹکاؤ، اس نے حکومت کی خدمت کی ہے یہ وفادار اس کو انعام دو، تمہارے اندر یہ شعور عدل و انصاف کا موجود ہے، اللہ اس سے خالی، تم سے بھی گیا، اس کو اتنی عقل بھی نہیں ہے، اس لیے فرمایا عام یہ وہ آیت ہے جس پر بڑے لوگ روئے۔ قرطبی لکھتے ہیں حضرت تمیم داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے رضی اللہ، مقام ابراہیم کے پاس نماز نفل شروع کی، ساری رات روتے گزر گئی، یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مبکات العابدین لکھا علماء نے کہ عبادت گزار لوگ جو ان کے رونے کی آیت، ساری رات روتے۔ اللہ نے کہا حسب الذین اجترحوا السیئات، جو ہر وقت گناہ کماتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ دوسری طرف لوگ ایمان لائیں نیک کام کرتے ہیں بدماشوں کو ہم ان کے برابر کر دیں گے، یہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے۔ سواء محیا و مماتہم، یہاں بھی ایک طرح کی زندگی گزاریں گے، نیک بھی دکھی، کبھی ٹھیک کبھی یہ بھی دکھی، یہاں بھی ایسا ہی حال ہے، آگے بھی مر کر مٹی ہو گئے۔ ساء ما یحکمون، اب اس سے بڑی ملامت کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ بہت بری بکواس ہے جو تم بکتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہم نجعل المسلمین کالمجرمین، وہ حکم ماننے والے اور حکم توڑنے والے، کوئی ایسا سربراہ ادارے کا ختم کر دو سارے قانون کہ ادارے میں کوئی نوکر کام کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، سب کو تنخواہیں دو، کیوں جوتیاں مارتے ہو کہ برخاست کرو اس کو ملازمت سے، تمہیں عقل ہے کہ فرمان بردار نافرمان الگ ہیں، تو اللہ فرماتا میں فرمان برداروں کو اور نافرمانوں کو ایک ہی کر دوں۔ ما لکم، وہاں لفظ بدل دیے سا کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری مت ماری گئی، سا ماتو نا، کیوں ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہو، تم میں یہ چیز موجود ہے اچھے برے کا فرق، اللہ اس سے بھی خالی ہے، تو اس کو کیوں اللہ مانتے ہو، وہ تو تم سے گیا گزرا، پھر اس کو اعلیٰ اور برتر کیوں مانتے ہو پھر؟ تو اس لیے یہ ادنا سی بات ہے کہ جو خوبیاں مخلوق سمجھے کہ یہ ہم میں اچھی عادتیں ہیں وہ لا محدود انداز میں خدا میں ماننی چاہیے، یہ اصول کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رحم اچھی بات ہے
تو سمجھیں کہ اللہ میں پھر رحم بے انتہا ہوگا، ورنہ یہ تو بات الٹی ہو جائے گی کہ آپ ادنا مخلوق رحم کریں اور جو سب سے اعلیٰ جس کو آپ پوج رہے ہیں سر جھکاتے ہیں وہ بے رحم اور ظالم۔ یہ کلیے کی بات سمجھ لیں کہ جس کو بھی انسان خوبی سمجھے گا، عدل ہے، رحم ہے، علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ میں غیر محدود ماننی پڑے گی، ورنہ معاملہ الٹ ہو جائے گا کہ ادنا اعلیٰ ہو جائے گا، اعلیٰ جو ہے نیچے آ جائے گا۔ توبہ توبہ، یہ تو اکثر حقائق ہو جائے گا، سارا معاملہ ہی خراب کہ مخلوق آ رہا ہے، اللہ کیا گزرا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب ایسی باتوں کا رد کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے اس بکواس سے، سبحان اللہ عما یصفون۔ جو یہ بکتے رہتے ہیں یہ باتیں اللہ میں نہیں ہیں، ان کو اللہ